السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 10، قصداً ایک فرض نماز چھوڑنا۔ سورہ مدثر آیت 42 تا 44۔ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا، جان بوجھ کے، ارادہ پوروک جس کو کہتے ہیں، قصداً جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ چاہے بعد میں قضا کر لے، بعد میں قضا کر لینے سے یا قصداً جو جان بوجھ کر کے اس نے نماز چھوڑ دی ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بعد میں اس کو قضا تو کرنی پڑے گی۔ اس گناہ کو معاف کرانے کے لیے اس کو توبہ لازم ہے کہ جان بوجھ کر کے اس نے نماز کو چھوڑ دیا تھا، اس کے اوپر اس کو جو بڑا گناہ ملا اس کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، توبہ کرنی پڑے گی، چاہے بعد میں اس کو قضا تو کرنی ہی پڑے گی۔ تو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ دھیان سے سن لینا۔ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، اور جو عاقل بالغ ہیں اس کے اوپر نماز فرض ہے، اب وہ آج جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ بعد میں قضا کر لوں گا، تو بعد میں قضا تو کرنی ہی پڑے گی، لیکن جان بوجھ کر کے جو قضا کر دی اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ اس لیے نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر لاپرواہی، سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتے رہے تو کب تک چھوڑیں گے؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، چلو چھوڑ دی، تو چھوڑنے کی وجہ سے ایک تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا گناہ ہوا، ہر نماز پر گناہ ہوا، اور پھر 20 سال کی نمازیں قضا کرنی پڑے گی وہ الگ، تو اتنا وقت کہاں سے لائے گا؟ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ روزانہ وقت کے اوپر پابندی کے ساتھ فرض نماز کی ادائیگی ہو جاوے۔ کیا مشکل ہے، کتنا آسان ہے، اور زندگی میں چین سکون ملے گا، اللہ کی طرف سے جو فریضہ ہے وہ فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ بعد میں پڑھیں گے۔ کب بعد میں پڑھیں گے؟ بعد میں جب احساس ہوتا ہے تب 30 سال کی نمازیں ذمے کے اوپر چڑھ گئی ہوتی ہے، اب اس کی ادائیگی، اس کی قضا کرنا یہ آسان تھوڑی ہے 30 سال کی، تو اس میں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر 30 سال تک جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا رہا، اس کا گناہ الگ، اس کے لیے اس کو خوب توبہ کرنی پڑے گی سچے دل سے، اور اس کے بعد 30 سال کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال نماز تو پڑھنی ہی ہے، آج اگر چھوڑ دی اور بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا تو ہے نہیں مسئلہ، آج اگر چھوڑے گا تو کل اس کو پڑھنی ہی ہے۔ جب لازم ہے، قضا کرنی ضروری ہی ہے، تو پھر قضا کیوں کر رہا ہے؟ جان بوجھ کر کے نماز کیوں چھوڑتا ہے؟ وقت کے اوپر پڑھ لے۔ نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کو چھوڑنے سے نماز معاف نہیں ہو جاتی ہے، نماز کو چھوڑنے سے نماز چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا اور قضا بھی کرنی پڑے گی۔ تو اتنی بڑی مصیبت اپنے سر اٹھانی، اس سے بہتر یہ کہ جیسے وقت ہو گیا فوراً نماز پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اور ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا قضا کرنے کا، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے کے، اس گناہ سے ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے وقت کے اوپر فرض نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 11، بلا عذر نماز کو وقت سے پہلے یا قضا کر کے پڑھنا۔ زواجر صفحہ 221۔ کوئی آدمی نماز کے بارے میں بہت غفلت کرتا ہے، کبھی وقت بے وقت پڑھ لیتا ہے، ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا اس سے پہلے نماز پڑھ لی، یا یہ کہ نماز کا وقت ہو گیا تو وقت کے اوپر نماز نہیں پڑھی، اور بعد میں سستی اور کاہلی کے بعد جو ہے بعد میں وہ آرام سے اس کی قضا کر رہا ہے۔ تو بھئی وقت سے پہلے بھی پڑھنا صحیح نہیں، اور وقت کے گزر جانے کے بعد قضا کرنا جان بوجھ کر کے یہ بھی صحیح نہیں، اس سے بھی گناہ ہوگا۔ قضا تو کرنی پڑے گی لیکن گناہ ہوگا، لہذا وقت کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز
मोमिनीन के ऊपर वक्त मुकर्ररा के ऊपर फ़र्ज़ है, किताब मौक़ूता। 5वें पारे में है ना, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन, कि बेशक नमाज मोमिनीन के ऊपर फ़र्ज़ है वक्त मुकर्ररा के ऊपर। लिहाजा वक्त से पहले पढ़ेगा तो नमाज कहाँ से अदा होगी? वक्त से पहले नमाज अदा नहीं होगी। और वक्त के ऊपर नमाज नहीं पढ़ी और वक्त चला गया, उसके बाद वो कज़ा कर रहा है, तो उससे भी तो अदा नमाज तो अदा होगी नहीं। वो अदा नमाज का वक्त चला गया, अब उसको कज़ा करनी पड़ेगी। तो वक्त से पहले पढ़ने का पड़ेगा तब भी गुनहगार होगा, और वक्त गुजर जाने के बाद कज़ा करेगा तब भी गुनहगार होगा। इसलिए नमाज को वक्त के ऊपर पढ़ लेना चाहिए। किसी मजबूरी की वजह से नमाज कज़ा हो गई तो वो मजबूरी है, इस वजह से गुनाह नहीं होगा कज़ा करने का, लेकिन उसको बाद में कज़ा तो करनी ही पड़ेगी। नंबर 12, बग़ैर रुकावट वाली छत के ऊपर सोना। अबू दाऊद ज़वाजिर सफ़ा 230। बग़ैर रुकावट वाली यानी ऐसी छत, मकान की ऐसी छत कि जिसकी मुंडेर नहीं है, जिसकी दीवार नहीं है। बग़ैर दीवार की क्या छत है, तो जाहिर बात है कि गिरने का अंदेशा है, आदमी फ़ौरन गिर जाएगा तो। या ऐसी छत के ऊपर सोएगा तो कभी उलटते पलटते वो चला गया किनारे के ऊपर, वहाँ से गिर गया। तो बग़ैर मुंडेर वाली, बग़ैर दीवार वाली, बग़ैर पर्दे वाली दीवार के, बग़ैर पर्दे वाली दीवार की ऐसी छत के ऊपर सोना ये कबीरा गुनाह है। अब उसकी कुछ तफसील आगे आ रही है कि फ़ायदा, छत के ऊपर कोई रुकावट ना हो, रुकावट यानी दीवार ना हो, बिल्कुल साफ सीधी हो, चारों तरफ कोई पर्दा या दीवार या रुकावट ना हो, तो ऐसी छत पर सोना चूँकि अपने आप को हलाकत के करीब करना है, इसलिए बाज़ उलमा के नज़दीक कबीरा गुनाह है। यानी जब ऐसी छत के जिसके ऊपर कोई दीवार नहीं है, कोई ऐसा पर्दा हाइल नहीं है, पर्दा मतलब कोई दीवार या कोई ऐसी रुकावट नहीं है, तो जाहिर बात है कि उसके ऊपर सोने से ख़तरा होता है कि आदमी कभी उलटते पलटते नींद की हालत में गिर जावे। तो ऐसी छत के ऊपर सोने से गोया अपने आप को जानबूझ करके अपनी जान को हलाकत में डालना है, अपनी ज़ात को हलाकत में डालना है। और अपनी ज़ात को हलाकत में डालना ये गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। अरे अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपनी ज़ात को जानबूझ करके हलाक करना, जानबूझ करके ख़त्म करना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा बग़ैर मुंडेर वाली, बग़ैर दीवार वाली छत के ऊपर सोना ये गोया कैसा है कि अपने आप को जानबूझ करके हलाकत में डालना। और वो कैसे है कि नींद की हालत में आदमी को पता नहीं होता है, वो उलटते पलटते किनारे के ऊपर पहुंच गया और वहाँ से गिर गया। तो दीवार नहीं थी इसलिए गिरा, दीवार होती तो ना गिरता। तो जब दीवार नहीं थी उसके बावजूद क्यों सोया? उसको पता था कि नींद की हालत में कोई पता ना चले कि कब गिर जावे, उसके बावजूद वो सोया। तो गोया कि उसने अपने आप को जानबूझ करके गिराया, ऐसा माना जाएगा। इस वजह से बग़ैर मुंडेर की और बग़ैर दीवार की छत के ऊपर सोना गोया के अपने आप को हलाकत के करीब करना है। इस वजह से बाज़ उलमा ने उसको कबीरा गुनाह शुमार किया है। और सही ये है कि मकरूह है, सही बात यह है कि मकरूह है, ऐसी छत के ऊपर सोना मकरूह है, कबीरा गुनाह नहीं है। और अगर बेपर्दगी या कोई और गुनाह हो या गिरने का आदतन गालिब गुमान हो तो फिर कबीरा गुनाह है। बेपर्दगी होती है, अगर छत के ऊपर सो रहे हैं तो बेपर्दगी हो रही है, सतर खुल रहा है, या कोई और गुनाह हो रहा है, या ये कि वो छत ऐसी है कि जहाँ पर आमतन गिरने का कभी इम्कान होता है, कभी अंदेशा होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर ये इस छत के ऊपर सोना क्या बन जाएगा? कबीरा गुनाह बन जाएगा। लिहाजा ऐसी छत के ऊपर सोना नहीं चाहिए। खुलासा कलाम ये है कि जिस छत के ऊपर दीवार ना हो, ऐसी छत के ऊपर एहतियात ये है कि नहीं सोना चाहिए। एहतियात ये है कि
نہیں سونا چاہیے، کیونکہ آدمی بے خبری کے اندر گر جاتا ہے چھت سے نیچے، اور جس سے اپنی جان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے ایسی چھت کے اوپر نہیں سونا چاہیے۔ لیکن چھت بہت بڑی ہے کہ اگر بیچ میں سو گیا تو پوری رات بھی اگر الٹتا پلٹتا رہے گا تب بھی گرے گا نہیں، یا کوئی بے پردگی کا کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے، یا کسی گناہ کے اندر ملوث ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور عام طور پر ایسی چھت کے اوپر سے لوگ گرتے بھی نہیں ہیں، اتنی بڑی چھت ہے اور اس انداز کی بنی ہوئی ہے، تو پھر سونے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مکروہ لکھا ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو تو پھر یہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن عامتاً گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی چھت ہے، یا پردے کا بے پردگی کا اندیشہ ہے، یا کسی گناہ کے اندر ملوث ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت کے اندر بعض علماء نے اس کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے۔ نمبر 13، نماز کے کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنا، زواجر صفحہ 233۔ نماز کے اندر جتنے بھی واجبات ہیں اس میں سے کسی ایک بھی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب، اس کے علاوہ جتنے بھی واجبات ہیں 14 واجبات ہیں، تو کسی بھی ایک واجب کو چھوڑ دینا جان بوجھ کر کے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں اگر بھول سے چھوٹ گیا، کسی واجب کو بھول سے چھوڑ دیا اور بعد میں نماز پوری ہونے سے پہلے سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کر کے اگر واجب کو چھوڑے گا تو اس صورت کے اندر بڑا گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہ کبیرہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، ہماری نمازوں کو درست فرمائے، اور نمازوں کو قضا کرنے سے، جان بوجھ کر چھوڑنے سے حفاظت فرمائے، غسل اور وضو کے فرائض کا اہتمام نصیب فرمائے، اور اس میں جو گناہ ہمارے سامنے آئے ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 142 143۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔